ایک میزائل، دوسرا میزائل، پھر ایک اور وارننگ اور پھر ایک اور ملٹری آپریشن۔ السلام علیکم ناظرین، شرجیل ہاشمی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیہائنڈ دا ہیڈ لائنز کا ایپیسوڈ 2۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ کی جنگ کا ایپیسوڈ نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس خاموش سوال کی جو شاید پوری دنیا کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ کیا دنیا واقعی ایک اور بڑی ریجنل وار کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ یہ کانفلکٹ مزید پھیلتا ہے تو اس کا اثر صرف تہران، تل اویو یا واشنگٹن تک محدود نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک، یا ہم سب جانتے ہیں ناظرین، کہ اس کا اثر کراچی کی انڈسٹری پر بھی پڑے گا، لاہور کے پیٹرول پمپس پر بھی نظر آئے گا اور اسلام آباد کی اکانومی پر بھی۔ سو اس لیے آج ہم صرف ہیڈ لائنز نہیں پڑھیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دیٹ واٹ از بیہائنڈ دا ہیڈ لائنز۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے نزدیک ہر جنگ ایک دن میں شروع نہیں ہوتی، اس کے پیچھے مہینوں، کبھی کبھی سالوں کی ٹینشن ہوتی ہے، اور مڈل ایسٹ پچھلے کئی مہینوں سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ملٹری آپریشنز بڑھتے رہے۔ ایران نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ اگر اس کے نزدیک اس کے ریجنل انٹرسٹ، یعنی کہ لبنان کی بات کر لیں چلیں، کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ پھر جب اسرائیل اور لبنان کے کانفلکٹ سٹارٹ ہوئے، سچویشن نے نیا موڑ لے لیا۔ ایران نے اسرائیلی ٹارگٹس پر میزائلز اور ڈرون سے جوابی حملوں کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے اپنی ملٹری آپریشنز جاری رکھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ بھی دوبارہ اس کانفلکٹ کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہاں رک جائیے، کیونکہ یہاں سے کہانی اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب اچانک ہوا یا یہ سب پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھا؟ اس سوال کا جواب ہم آگے چل کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیوں اترا۔ ابھی امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس میدان میں اس لیے اترا کہ اس کے ملٹری ایکشنز، امریکن فورسز اور ریجنل سیکیورٹی کے تحفظ جو تھے، اس کے لیے وہ اس سب معاملے میں دوبارہ انوالو ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کانفلکٹ کو بھڑکا دیا۔ یعنی دونوں طرف اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں، اور ایک بات کامن ہے، ہر طرف ناظرین سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، مگر گراؤنڈ پر بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام لوگوں کا بھائی۔ اب ان تمام صورتحال کے درمیان امریکن لیڈرشپ کی طرف سے سخت وارننگ سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھی، that thousands of missiles are ready and loaded and etc. اگر مجھے کچھ ہوا تو ایران کی وہ حالت ہو جائے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں اپنے ورڈز میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ایران کے لیڈرشپ کی طرف سے بھی جواب اور ریٹیلیشن کی بات کی گئی۔ دونوں طرف کے الفاظ، اس چیز کو ذرا غور کرنا ہے ناظرین، کہ دونوں طرف کے الفاظ سچویشن کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید گرم کرتے نظر آئے۔ اب یہاں پر میرا پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لیڈرز کے الفاظ میزائل سے زیادہ گرم ہو جائیں، میرے سوال کو غور سے سنیے گا، کہ جب لیڈرز کے الفاظ میزائل سے زیادہ گرم ہو جائیں تو پھر ڈپلومیسی کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر سائیڈ کہتی ہو کہ وہ امن چاہتی ہے تو پھر ہر روز نئے ملٹری آپریشنز کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ لیکن یہاں سے کہانی صرف میزائلز کی نہیں رہتی، یہاں سے کہانی ڈپلومیسی کی ہو جاتی ہے، اور شاید یہی وہ حصہ ہے جس پر دنیا سب سے کم بات کر رہی ہے۔ پاکستان کا رول ہم سب جانتے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، کچھ وقت پہلے پاکستان کا نام انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی لیا گیا۔ اس وقت کئی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ شاید سچویشن کنٹرول میں آ رہی ہے، مگر آج ایک سوال دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اگر ڈپلومیسی کا رستہ موجود تھا تو پھر کانفلکٹ دوبارہ کیوں بھڑکا؟ کیا سیز فائر چند دنوں کی مہلت تھی؟ کیا وقت خریدا گیا تھا؟ یا کسی نے اسے نبھانے کا ارادہ ہی نہیں رکھا؟ وہ MOU کہاں گیا؟ وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اسلام آباد میں ہوا؟ اچھا، یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک اور بات جو مجھے پرسنلی بہت انٹرسٹنگ لگی، ہر طرف ایک ہی لفظ یوز ہو رہا ہے، روک تھام، ڈیٹرنس۔ ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ہر سائڈ سیکیورٹی اسٹیبلش کر رہی ہے تو پھر انسیکیورٹی اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یا کیا واقعی کوئی اس کانفلکٹ کو روک بھی رہا ہے؟ یہ کویشچن ہے،
اب آئیے میزائل سے ذرا نکلتے ہیں, پاکٹ کی بات کرتے ہیں. اگر گلف میں ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو سب سے پہلا اثر آئل پرائزز پر نظر آئے گا. ہم نے پہلے بھی فیس کیا اس کو. آئل مہنگا ہوگا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, فیکٹریز مہنگی ہوں گی, امپورٹس مہنگی ہوں گی, اور پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے اندر یہ تمام چیزیں افورڈیبل نہیں ہیں, مہنگائی کو اور بڑھائیں گی, انفلیشن بڑھ جائے گی. اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا سوال صرف کسی ایک کنٹری سے نہیں ہے, میرا سوال تمام سٹیک ہولڈر سے ہے کہ اگر ہر طرف امن کی بات کی جاتی ہے, ہر طرف پیس کی بات ہے, تو پھر نیگوسیشنز پہلے اور میزائلز بعد میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جنگ ایک جسٹیفیکیشن کے ساتھ شروع ہوتی ہے, لیکن ختم کب ہوتی ہے اس کا جواب تاریخ بھی ہر دفعہ آسانی سے نہیں دیتی. اب میں اس شو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ پر ایک سوال چھوڑتا ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور آنیسٹلی مجھے اس کا جواب نہیں پتا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کسی ملک کے لیڈر ہوتے اور آپ کے ملک پر حملہ ہو جائے تو کیا آپ جوابی ملٹری ایکشن کریں گے یا ڈپلومیسی کو ایک اور موقع دیں گے؟ کیا پیچھے ہٹنا کمزوری ہے یا حکمت؟ فیصلہ آپ کریں. یہیں پر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئے الفاظوں کے ساتھ. اللہ حافظ.